اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مصری عوام کے ساتھ وہاں ہونے والے مظالم کے ساتھ اگر ہم ان کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں تو آنسو بہانے کی نہیں بلکہ جدوجہد کو اور خون بہانے کی ضرورت ہے. دوستو، میں اس موقع پر تمام برادران ملت سے، برادران اسلام سے عالمی سطح پر اسلامی حکومتوں سے اس بات کا مطالبہ کروں گا کہ وہاں جس جرم کی سزا انہیں دی جا رہی ہے اس سے فوری باز آئیں اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں. ہمارے حکمرانوں سے بھی کہ وہ کل تک جب تک بائی پولر سسٹم تھا، ایک طرف رشیا اور امریکہ تھا، مختلف خانوں میں بٹے تھے. جب سے امریکہ یونیپولر، امریکہ اور اسرائیل کی اعلیٰ کار بن کر وہاں کے حکمراں خود اپنے عوام کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ہم حکومتوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی عوام کی آرزوؤں کا احترام کریں، عوام کے جذبات کا احترام کریں. یہاں ہمارے پاس ڈاکٹر چرنجیوی کیوں بیٹھے ہیں؟ جب بھی ناانصافی ہوگی، جب بھی انسانی حقوق کی پامالی ہوگی، ہم سب کو مشترک طور پر لڑنا ہے. جمہوریت سے دوستی دو ہی ہے، منتخبہ حکومت تھی، مرسی کوئی ڈکٹیٹر نہیں تھے، کوئی چور دروازے سے نہیں آئے تھے، کوئی ظلم کے راستے سے نہیں آئے تھے، وہاں کی عوام کے منتخب نمائندے تھے، عوام نے ان کو منتخب کیا تھا. آج یہ امریکہ، آج یہ مغربی ممالک جو جمہوریت کی آواز بلند کرتے ہیں، جو جمہوریت کے علمبردار ہیں، یہ جھوٹے ظلم راست ہیں، یہ ظلم کے راستے اختیار کیے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر جمہوریت کے راستے سے اقتدار کا ظلم ہے تو کیا ہم لوگوں کو یہ نصیحت کریں کہ وہ جمہوریت کے بجائے کوئی غلط طریقہ اختیار کریں؟ تو ہم پوری عالمی ادارے کے خطاب کے لیے کرتے ہیں کہ وہ مصر کی عوام، مصر کے سب حالات میں وہاں کے عوام کے ساتھ ہوں. ہم حکومت یہی سے، بی اے منموہن سنگھ سے، بی اے پرناب مکھرجی سے، جو دنیا کے اندر ایک بڑی جمہوریت کے صدر، ایک بڑی جمہوریت کی وزیر اعظم ہے، ہم ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے، صدر جمہوریہ سے کہتے ہیں کہ ان کی خارجہ پالیسی کو کیا ہوا؟ کیا انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی واشنگٹن میں ڈگری دی ہے؟ کیا کرنی چاہیے؟ کیا کرنی چاہیے؟ میں یہاں سے کہوں گا کہ ہمارے وزیر اعظم ہو یا پرناب مکھرجی ہو، ان کو آزاد سے ہوئی پالیسی بنانی چاہیے، آزاد خارجہ پالیسی بنانی چاہیے. اور اس خارجہ پالیسی میں اس ملک میں بسنے والے عوام کی آرزو، اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی آرزو کی جھلک ہونی چاہیے. اور اس جھلک کی موجودگی اس بات سے ہوگی کہ وہ فوری مصر کے اندر وہاں کی فوجی بغاوت کو، فوجی ٹولے سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کرے اور وہاں کی عوامی جدوجہد کی تائید کا اعلان کرے. ہم اس موقع پر اس بات کے لیے خواہش مند ہیں کہ یہ اس دنیا کے اندر ایک بات کا یہ پیغام ہے، وہاں کی جدوجہد کا یہ پیغام ہے ہم سب کو کہ ہم ان کے ساتھ محبت کریں، ان کے غم میں شریک ہوں، لیکن انہوں نے جس مقصد کو اختیار کیا اس مقصد کو اختیار کرنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے. اور ہمیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے بات کروں گا کہ یہ جو بچوں پہ ظلم ہوا، یتیموں پہ ظلم ہوا، عورتیں بیوہ ہوئی، ان سے ہمدردی ضرور ہے، لیکن یہ بچوں کو یتیم کرنے والوں کو بدلنا ہوگا، ان عورتوں کو بیوہ کرنے والوں کے ظلم کو ختم کرنا ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ فتح سیسی کا، یہ مصر میں نئے فرعون کا، اس کے اقتدار کو ختم کرنا ہوگا. ہم عوام سے بھی، حکمرانوں سے بھی اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ مصر کے اس نئے فرعون کے اقتدار کو ختم کرنے کے لیے عوامی جدوجہد کرنی ہوگی. اس فرعون کے بارے میں سنتے تھے کہ وہ گھروں میں پیدا ہونے والے مرد بچوں کو قتل کرتا تھا لیکن عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا. لیکن یہ جدید دور کا فرعون ایسا ہے کہ نہ مردوں کو چھوڑتا ہے نہ عورتوں کو چھوڑتا ہے. ایسے فرعون کو ختم کرنا ہوگا.
میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہاں بیٹھی عوام سے، آندھرا پردیش کی عوام سے، تلنگانہ کی عوام سے کی خواہش کروں گا کہ ہم کو بھی اپنے مطالبات منوانے کے لیے، اپنے آپ کو زندہ ثابت کرنے کے لیے شکل ہے کہ راستوں کو اختیار کرنا ہوگا، جس طریقے سے مصر کی حکومت نے اختیار کیا، اس بات کی دعوت دیتے ہوئے شکریہ۔